بورکینا فاسو 2022 سے پہلے ایک ایسا ملک تھا جس کی 80% آبادی بجلی سے محروم تھی۔ کرائم عروج پر تھے، صرف فرانس کے آرڈرز چلتے تھے، لیکن 2022 میں یہ بدلنا سٹارٹ ہوا اور 2024 میں اسے IMF نے $32 ملین کی آفر کی، لیکن اس ملک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں۔ ڈونیشنز کی آفر ہوئی تو کہا اسے فلسطین کو دے دیں، اس کی ضرورت انہیں زیادہ ہے، لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لائے۔ 80% آبادی بجلی سے محروم تھی جسے بجلی فراہم کی۔ کون تھا وہ جس نے 2 سالوں میں یہ سب بدل دیا؟ اس سوچ کے ساتھ چلیے میرے ساتھ۔ بورکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ 1896 سے 1960 تک یہاں فرانس کا قبضہ رہا۔ 1960 میں اسے آزاد کر دیا گیا، لیکن یہاں پر گولڈ کے ذخائر زیادہ ہونے کی وجہ سے فرانس نے رسی اپنے ہاتھ میں رکھی، اپنی کمپنیز کو یہاں کام پر لگایا اور گولڈ نکالتا رہا، جس سے فرانس کی چمک بڑھتی رہی اور یہ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے رہے۔ 2010 میں حالات اس وقت زیادہ خراب ہوئے جب قبائل نے ہتھیار اٹھا لیے اور فرانسس کٹ پتلی کا تختہ الٹ دیا۔ 2015 میں الیکشن ہوئے، لیکن گورنمنٹ پھر فرانس کی مرضی کی ہی آئی۔ 2022 میں فوجی جنرل نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے سب وعدوں میں جھوٹا نکلا۔ یہاں سے انٹری ہوئی ابراہیم ٹراورے کی، جو کہ اس وقت کیپٹن تھا۔ اس نے کچھ فوجیوں کو ساتھ لے کر فوج کا تختہ الٹا اور سیٹ پر آتے ہی فرانسیسی فوج کو 1 مہینے کی مہلت دے دی کہ نکل جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بڑا چیلنج وہ لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ابراہیم نے رشیا کا رخ کیا اور رشیا سے 25,000 ٹن گندم بطور امداد حاصل کر لایا۔ اسے خود مختار بننا تھا تو اس نے ہزاروں کے حساب سے چائنا سے زرعی مشینیں منگوائی اور اپنے کسانوں میں مفت بانٹ دی۔ 60 سال گزرنے کے بعد یہاں کی 80% آبادی بجلی سے محروم تھی۔ ابراہیم نے چائنا کی مدد سے 25,000 میگا واٹ کا بڑا سولر پلانٹ لگایا تاکہ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک بجلی پہنچ سکے۔ خلیجی ممالک نے امداد دینے کا کہا تو یہ کہہ کر رد کر دی کہ آپ یہ امداد فلسطین کے بہن بھائیوں کو دیں، انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ 37 سالہ ابراہیم اس وقت افریقی لوگوں کے لیے رول ماڈل بن چکے ہیں۔